بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی جہاز آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے بحری جہازوں کی مدد کر رہے ہیں اور اگر ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران امن مذاکرات کے لیے بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے، خطے میں امریکی فوج کی موجودگی برقرار رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بہترین اسلحہ گولہ بارود موجود ہے، امریکہ کے پاس بہترین جنگی آلات اور ساز و سامان ہیں۔ امریکہ کے دنیا بھر میں فوجی اڈے موجود ہیں، جو امریکی فوجی اڈے جدید ترین آلات حرب سے لیس ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہم اپنے تمام جدید ہتھیار استعمال کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے جہاز میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ بین الاقوامی میڈیا نے آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے بحری جہاز کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی ہیں۔ جنوبی کوریا کے جہاز کے ترجمان نے خبرساز ایجنسی روئٹرز کو بتایا کہ بلیک کیریئر کے انجن روم میں آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے اور اس کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آبنۂ ہرمز میں امریکی مداخلت، جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوگی ایران۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ڈونلڈ ٹرمپ کے فریب دینے والے بیانات سے نہیں ہوگا۔ آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی گنجائش نہیں۔ ایران کا آبنۂ ہرمز کے لیے نیا قانون بنانے کا اعلان، اسرائیلی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج سے آبنۂ ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے کوششیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ امریکہ پروجیکٹ فریڈم کا آغاز مشرق وسطیٰ کے وقت کے مطابق آج صبح سے شروع کرے گا۔ غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو آبنۂ ہرمز سے محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے بحری جہازوں کے گزرنے سے متعلق امریکی دعوے کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز سے دو بحری جہازوں کے گزرنے سے متعلق امریکی دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اس سے قبل امریکی حکام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ دو امریکی پرچم بردار تجارتی جہازوں نے آبنۂ ہرمز عبور کیا ہے، تاہم ایرانی پاسداران انقلاب نے اس بیان کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نوعیت کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس کے زیر نگرانی دو امریکی پرچم بردار بحری جہاز آبنۂ ہرمز سے گزرے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی نیوی کے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس جنگی جہاز پروجیکٹ فریڈم کے تحت بحیرہ عرب میں سرگرم عمل ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ان تازہ بیان بازی نے خطے میں ایک بار پھر کشیدگی کو بڑھا دیا ہے، جہاں آبنۂ ہرمز پہلے ہی عالمی توانائی اور تجارت کے حوالے سے ایک حساس اور اسٹریٹجک سمندری راستہ تصور کیا جاتا ہے۔ دونوں جانب سے متضاد دعووں کے بعد صورتحال مزید غیر واضح ہو گئی ہے، جبکہ عالمی سطح پر اس پیش رفت پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاسداران انقلاب نے ایرانی فوج کے زیر کنٹرول آبنۂ ہرمز کا نقشہ جاری کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے آبنۂ ہرمز سے متعلق ایک نیا نقشہ جاری کر دیا ہے، جس میں اہم سمندری حدود اور جغرافیائی حدود کو واضح انداز میں دکھایا گیا ہے۔ جاری کردہ نقشے میں جنوب کی جانب ایران کے کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ کے جنوب کے درمیان ایک حد بندی ظاہر کی گئی ہے۔ اس طرح مغربی سمت میں ایران کے جزیرہ کیشم کے آخری حصے اور متحدہ عرب امارات کی ریاست ام القوین کے درمیان ایک واضح خط کھینچا گیا ہے، جسے ایران اپنی سمندری حدود کی وضاحت قرار دے رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آبنۂ ہرمز میں ایک امریکی جہاز پر میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جہاز کو دو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ جہاز نے اس کی وارننگ کو نظر انداز کیا تھا۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ پہلے ہی اعلان کیا جا چکا تھا کہ آبنۂ حرمت سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو ایرانی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا، بصورت دیگر سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت پر سامنے آئی جب خلیجی خطے میں کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور آبنۂ حرمت جیسے اہم عالمی تجارتی راستے کی صورتحال پر عالمی برادری کی نظریں مرکوز ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ معاہدہ چاہتے ہیں تو سپریم لیڈر کی بے احترامی بند کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران سے ڈیل کے لیے اہم مشورہ دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈیل میں واقعی سنجیدہ ہے تو ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے بے احترامی اور ناقابل قبول لہجہ ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر واقعی معاہدہ چاہتے ہیں تو انہیں سپریم لیڈر کے خلاف غیر مہذب لہجہ ایک طرف رکھنا ہوگا۔ امریکی صدر سپریم لیڈر کے چاہنے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا بند کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایک قوم کے طور پر ہمارا بنیادی اصول سادہ اور سچائی پر منحصر ہے۔ ہم اپنی قدر جانتے ہیں اور اپنی آزادی کو عزیز رکھتے ہیں۔ ہم کبھی کسی کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ ہمارے مسائلوں سے بچنے کے لیے اسرائیل کے پاس امریکہ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی خطے کی موجودہ صورتحال میں فریقین سے تحمل کی اپیل، پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان۔ سعودی عرب نے خطے کی موجودہ صورتحال میں فریقین سے تحمل کی اپیل کرتے ہوئے پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں خطے میں جاری موجودہ فوجی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے زور دیا کہ کشیدگی میں کمی لائی جائے، مزید اشتعال انگیزی سے گریز کیا جائے اور تحمل و بردباری کا مظاہرہ کیا جائے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کی گئی ہے تاکہ ایک ایسا سیاسی حل نکالا جا سکے جو خطے کو مزید تناؤ کی طرف جانے سے روکے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ خطے میں مزید تناؤ سے سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے مفادات میں بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے آبنِ حرمت میں جہاز رانی بحال کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس سے قبل سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے والے بلا جواز ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی۔ سعودی ولی عہد نے متحدہ عرب امارات کی سلامتی اور استحکام کے دفاع میں ریاض کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کا متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے انخلا پر رد عمل سامنے آ گیا۔ ایران کا متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے انخلا پر رد عمل سامنے آ گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اوپیک سے انتقامی انداز میں نکلنا تعمیری اقدام نہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ایران اوپیک کے اندر اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہنے کا اعلان کرتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق متحدہ عرب امارات نے جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی مدد کی تھی۔ اس سے قبل ان کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ میڈیا کی جانب سے 14 نکاتی تجاویز من گھڑت ہیں۔ ایران نے ایسی کوئی پیشکش نہیں دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین ایران پر آبنۂ حرمت کھولنے کے لیے دباؤ ڈالے امریکہ۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے زور دیا کہ چین ایران پر آبنۂ حرمت کھلوانے کے لیے دباؤ ڈالے۔ امریکی وزیر خزانہ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین آبنۂ حرمت کھولنے کی حمایت کرے۔ آبنۂ حرمت کا تنازع امریکہ ایران مذاکرات میں اہم معاملہ بن چکا ہے۔ ایرانی میڈیا فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے آبنۂ حرمت کا نیا نقشہ جاری کرتے ہوئے اپنی بحری حدود میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آبنۂ حرمت پر ایرانی کنٹرول میں اضافہ کرتے ہوئے دفاعی حدود کیشم سے فجیرہ تک پھیلا دی گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایران کا اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا ہے اور نئے نقشے کے مطابق ایرانی بحری حدود کو مبارک سے فجیرہ تک وسیع کر دی گئی ہے۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ آبنۂ حرمت میں داخل ہونے والے امریکی جنگی جہاز پر مظاہر حملہ کیا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جاسک جزیرے کے قریب امریکی بحری جہاز کو
2 میزائل لگے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔